بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کربلا کے واقعے کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ آج کا ہر انسان جس نے بھی کربلا کا واقعہ سنا ہے اسے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والا یزید ابن معاویہ ہی تھا، جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو اس کام پر مقرر کیا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر ہی امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کیا تھا۔ لیکن آج تک جس نے بھی یزید کا نام سنا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی اور یزید کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو اسی سوال کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی، کب ہوئی اور کہاں پر ہوئی۔ یزید جس نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا دیا، وہ سوچتا تھا کہ اسے ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزری تو ان کے خطبے سن کے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یزید کے دربار میں جو خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیا وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا اور یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ سمجھ گئے کہ جس نے بادشاہ کا کہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد مدینہ والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے کے ساتھ رہی اور مکہ سے بھی بغاوت کی۔ مکہ سے بغاوت بڑھنے لگی اور پھر یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروا دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید پر لعن طعن کرتا رہا، لیکن یزید جسے بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ان سب سنگین گناہوں کی سزا تو یزید کو آخرت میں ملے گی، لیکن اسے دنیا میں بھی یزید کو عبرتناک اور اذیت ناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا اور اسے رسوائی اور تکلیف کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ کربلا کے واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد یزید ایک انتہائی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو ایک قسم کی ایسی بیماری ہوئی جسے وہ سارا دن ساری رات جسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے ویسے ہی تڑپتا رہتا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا اور اسے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی، اور جب وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہاں کئی حکیم پریشان ہو گئے، یہ کس قسم کی بیماری ہے، اور یزید کو کہتے تھے کہ تمہارا پیٹ اندر سے خالی ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کے درد اور تکلیف کی انتہا نہیں ہوتی تھی، وہ سارا دن ساری رات درد اور تکلیف سے چلاتا رہتا تھا، اور اس کی یہ تکلیف دیکھ کر بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی اس تکلیف کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے اور کہتے تھے کہ یہ عذاب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یزید کے درد کو کم کرنے کے لیے حکیم مختلف قسم کی شراب پلاتے تھے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ شراب پینے سے زیادہ تر نیند آتی ہے۔ شراب اس لیے حکیم پلاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ نشے میں رہے اور اسے درد و تکلیف محسوس نہ ہو، اور حکیم اسے شکار کرنے کا بھی کہتے تھے۔ اس کا زیادہ تر وقت تفریح میں گزرے، اور ایک مرتبہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کے دوران ان سب کے نظر ایک ہرن پر پڑی اور یہ سب اس ہرن کے پیچھے لگ گئے تو اچانک دوسرے ہرن پر یزید کی نظر پڑ گئی اور یزید نے اپنے گھوڑے کو اس کی طرف بھگا دیا۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا، اور وہ ہرن بھی اچانک غائب ہو گیا وہاں سے، اور وہاں پر آس پاس کوئی چیز بھی نہ تھی۔ سنسان جگہ پر
यजीद को प्यास की शिद्दत हुई और वहाँ वो प्यास से तड़पने लगा। इस वक्त यजीद ने देखा एक शख्स है जिसके हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को इसकी तरफ किया, इसके पास पहुंचा। यजीद ने इसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं यजीद इब्ने मुआविया हूँ। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा लानत हो तुम पर, और वो यजीद हो जिसने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया। यह कहकर इस शख्स ने एक ऐसी होलनाक चीख की कि घोड़ा खौफज़दा होकर वहाँ से भागने लगा। यजीद का पाँव इस घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता हुआ जंगल में पहुंचा दिया। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता रहा और वो घोड़ा यजीद की यहाँ तक कि यजीद की मौत हो गई और वो घोड़ा यजीद की लाश को ज़मीन से रगड़ता हुआ पत्थरों में मारता जा रहा था, जिससे यजीद की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फैलते चले गए। सिर्फ इसका पाँव जो कि घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था वो इसके साथियों तक पहुंच गया और उसके साथियों तक पहुंच गया। इसी दर्दनाक अज़ाबों और बीमारियों की तकलीफ से गुजर कर यजीद का ये इबरतनाक अंजाम हुआ। इसकी लाश किसी को भी ना मिली, सिर्फ एक पाँव मिला। यजीद की मौत के बारे में बहुत सी रवायतें मिलती हैं, जिनमें से एक रिवायत मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर यजीद की लाश मिल चुकी थी तो वो आज भी इस कब्र में होगी, जिसका निशाना आज भी मौजूद है। या शायद अगर यह रिवायत सही है तो इस कब्र में यजीद के जिस्म के बजाय सिर्फ यजीद का वो पाँव दफन है जो कि इसके साथियों को इसके घोड़े की रकाब से मिला था। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह के इस्लामिक वीडियो